السلام علیکم. ایک ملک فری فال ہوتے دیکھنا ہے تو آپ صرف پاکستان کی پالیٹکس کو آبزرو کریں. پاکستان کا سب سے مقبول شخصیت اس وقت عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے اوپن لیٹرز لکھ رہے ہیں. عاصم منیر صاحب جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں پاکستان کو، وہ اوپن لیٹر پرائم منسٹر کو نہیں لکھ رہے، کسی سیاسی جماعت کو نہیں لکھ رہے. سب سے پاکستان کا طاقتور بندہ جیل میں پاکستان کے سب سے طاقتور بندے کو جو جیل سے باہر ہے اس کو خط لکھ رہا ہے. اور اس کے خط لکھنے پہ پوری میڈیا خط کی ڈیٹیلز بھی بتاتا ہے، پوری عوام ڈسکس بھی کرتی ہے. لیکن جس بندے کو وہ خط لکھ رہا ہے وہ کہتا ہے خط مجھے ملا ہی نہیں. پہلا خط لکھا جاتا ہے، عاصم صاحب کہتے ہیں ملا ہی نہیں. دوسرا خط لکھا جاتا ہے، اس پہ خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے. اب جب تیسرا خط ابھی منظر عام پہ نہیں آیا لیکن ڈسپیچ کر دیا گیا ہے، اس کی ڈیٹیلز مارکیٹ میں لیک ہو چکی ہیں. عاصم منیر کا صاحب کا بیان آتا ہے کہ خط مجھے نہیں ملا، لیکن اگر مجھے کوئی سیاستدان خط لکھے گا تو میں وہ خط ڈلیور کر دوں گا. کس کو؟ شہباز شریف صاحب کو، کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں. اتنا جمہوری چیف آف آرمی اسٹاف شاید ہی پاکستان کی ہسٹری میں کوئی آیا ہو. 77 سال کی ہماری خوبصورت ہسٹری کے اندر اتنی ڈیموکریٹک بات چیف کے منہ سے، وہ بھی چیف ہوتے ہوئے. زیادہ تر چیفس ریٹائرمنٹ کے بعد بڑے ڈیموکریٹک ہو جاتے ہیں. باجوہ صاحب کی لمز آ کے آپ گفتگو سنیں گے تو بڑے وہ جمہوریت پسند تھے، لیکن اتنا سٹنگ چیف جمہوری ہو یہ ہم امیجن نہیں کر سکتے تھے. دیکھیں، سب کو پتہ ہے کہ چیف انٹرفیئر کر رہے ہیں، سب کو پتہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ چلا رہی ہے، سب کو پتہ ہے کورٹس کے اوپر پریشر ہے، سب کو پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کس طرح پاس ہوئی. اب تو IMF کو ہی پتہ ہے. جو پارٹی کے ہیڈ ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب، ان کی IMF کے وقت سے ملاقات ہو چکی ہے. انہوں نے ان کو ثبوت بھی دے دیے کہ الیکشنز کس طرح رگ ہوئے، ملک میں کیا حالات بن رہے ہیں. یہ جو IMF آل آف سڈن آپ کے ملک کے اندر آیا ہے نا، اور یہ بائی دی وے ان کی روٹین چیک نہیں تھی، روٹین چیک میں بھی تھوڑا ٹائم ہے. جو ابھی آیا ہے جس میں اس نے آپ کا سرکاری ملازموں کا بھی ڈیٹا لے لیا ہے، آپ کے سپریم کورٹ کے ججز سے بھی مل چکا ہے، اور اب اپوزیشن لیڈر سے بھی مل چکا ہے. ہوش کے ناخن لیں. وہ وقت چلا گیا جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی، امریکن ڈیپ اسٹیٹ جو تھا وہ آپ کی اس طرح کی گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا تھا. اب جہاں پہ اتنا ٹروتھ کیا جا رہا ہے، امریکہ جو گلوبل پاور ہے اس کے اندر، اور وہ شور مچا رہے ہیں ہر کسی کے بارے میں. مثلا ٹرمپ تو جو ہر میٹنگ کر رہا ہے اس میں سے نئے بےہودہ چیز نکل رہی ہے. تو جناب توپوں کا رخ آپ کی طرف ہونا ہی ہونا ہے. اس وقت پھر جو آپ نے کمپرومائز کرنا ہے، ٹاپسی ٹروی ٹرن کرنا ہے، ججز کو راتوں رات ڈیسیجنز بنوانے ہیں، بہتر نہیں کہ ملک کو آپ کانسٹیٹیوشنلی چلنے دیں. دیکھیں، ہمارے ملک میں کسی بھی چیز کا تسلسل نہیں ہوتا، نہ پرائم منسٹرز کا، نہ سسٹمز کا، نہ ہی جوڈیشری کا، نہ ہی بیوروکریسی کا. ہر جگہ دخل اندازی کر کے پورے ملک کو ڈی ریل کر دیتے ہیں. جو عمران خان صاحب نے ایلیگیشنز لیٹر میں لگائی ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف کو ان کا جواب دینا چاہیے تاکہ وہ ریکارڈ پہ چیز آ جائے. اگر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن میں انٹرفیئرنس کروائی، آپ اس کا تردیدی بیان دے دیں. اگر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایز چیف آپ نے ججز کو مینیپولیٹ کیا، آپ اس کا تردیدی بیان دے دیں. کیونکہ جتنی دیر آپ ان کا جواب نہیں دیتے اتنا ہی عوام کا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ریلیشن شپ خراب ہوتا جاتا ہے. اب اس خراب ہوتے ہوئے ریلیشن شپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عاصم منیر صاحب نے یوتھ آف پاکستان سے انٹریکشن کی. اب سب سے پہلی بات، اس طرح کی جو انٹریکشنز ہوتی ہیں نان سینسیکل ہوتی ہیں. اکثر آپ کے پولیٹیکل لیڈرز بھی کرتے ہیں جہاں پہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں وہ عوام کو مل رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ایڈریس کیا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو کہ جناب کتنا ضروری ہے پورے پاکستان میں پاکستان فرسٹ کی پالیسی ہونی چاہیے، ہمیں ایکسٹرنل انوائرمنٹ سمجھنی چاہیے، اور ٹرانس بارڈر ٹیررزم کتنی بڑی تھریٹ ہے. نہ کوئی سوال و جواب، نہ کوئی کیمرے، نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی فیکٹ، صرف آپ نے کہہ دیا ہم مان لیں. دیکھیں، آپ لوگوں نے نہیں کہا تھا کہ 1965 کی جنگ ہم جیتے تھے، 1971 میں ڈرا ہو گیا تھا، 99 ہم ان کو کھا گئے تھے. سچائی تو دوسری طرف ہے. تو ایک ادارے کی لانگ ہسٹری آف جھوٹ بولنا، وہ آپ کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. تو آپ کیسے اسیوم کر سکتے ہیں ایک نوجوان جس کے بعد انٹرنیٹ ہے، انفارمیشن ہے، ایکسیس ہے، جو مختلف انفارمیشن پیسز دنیا بھر سے کنزیوم کرتا ہے، آپ کی بات مان لے؟ یہ دقیانوسے طریقے چھوڑ دیں. انفارچونیٹلی آج کی ٹیک ایج میں ہماری حکومت ابھی بھی اینالاگ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہی ہے. اینالاگ انٹرنیٹ سے مراد ایک پرانے طریقے سے آپریٹ کریں. ان کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ترانے، نغمے اور ڈرامے بنا کے ہم آگے جا سکتے ہیں. ISPR نے پھر اپنا بجٹ انکریز کر دیا، تو پیپل آف پاکستان اس پروپیگنڈا کے لیے پے کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں یوٹیوب کے اوپر دیکھا تھا، سرکار کوئی پروموشن چلا تھی اپنی کسی اسکیم کے. یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں میرے بھائی؟ آپ لوگوں کے پیسے استعمال کر رہے ہیں. تو خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیں، ملک کی دھجیاں مت اڑائیں. ابھی آنے والے دن میں ایک ریل اسٹیٹ کے ریلیف کے حوالے سے خبریں آنی ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے وہ خبریں کیوں آنی ہیں، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے ان خبروں کا رزلٹ کیا ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کیسے شارٹ ٹرم اسٹوپڈ پلانز بنا کے سرکار عوام کا ہی پیسہ ضائع کرتی ہے. خود تو انڈیویجولی وہ امیر ہوتے ہی ہوتے ہیں، بلکہ ملک کو مزید ڈی ریل کرتے ہیں. ابھی چولستان جانے لگے ہیں مریم نواز صاحبہ اور
آصم منیر صاحب SIFC کے پہلے پلان جو 4 لاکھ ایکڑوں نے آباد کرنی تھی، وہاں پہ وہ گرین انیشیٹو لینے لگے ہیں، کیونکہ وہاں فصلیں تو آپ سے اگ نہیں سکیں، تو اب آپ درخت ہی لگائیں گے. دیکھ لیجیے گا یہ چند دنوں میں یہ چیز ہوگی. تو اوور آل بہت پتھیٹک ایک سچویشن ہے. اور میں آنیسٹلی آپ کو بتاتا ہوں، مجھے تو بقاعدہ دکھ ہوتا ہے اب یہ آبزرو کر کے، یہ پڑھ کے، اس کے اوپر بات کر کے کہ یار کس لیول تک ہمارے جو لیڈران ہیں وہ گر چکے ہیں. بالکل آپ سمجھیں بچوں کی طرح نا، آخری پیزا سلائس کے اوپر لڑ رہے ہیں، آخری نوالے کے اوپر بحث کر رہے ہیں. ملک کا دیوالیہ ہو چکا ہے. بہت سارے لوگ جب یہ بات کرتے تھے کہ جی پاکستان سے نکلو جس طرح مرضی، تو میں ان کو کہتا تھا کہ نہیں آپ یہاں رہیں، ایفرٹ کریں، پیسہ لگائیں، یوں کریں. میری معذرت، نکلو اس ملک سے جس طرح ہو سکتا ہے. جان بچاؤ، اپنا مال بچاؤ، اور سب سے زیادہ اپنی عزتیں بچاؤ، کیونکہ آپ کی عزت بھی داؤ پہ لگ چکی ہے. کوئی چکر نہیں ہے. ابھی ٹرکی کے پریزیڈنٹ اردوغان صاحب آئے ہوئے ہیں، $5 بلین کے MOU سائن ہوئے ہیں. اس کے اوپر پورا میڈیا ڈھنڈورا بچائے گا کہ دیکھیں اردوغان کتنی محبت کرتا ہے ہم سے. $5 بلین سے MOU سے کچھ بھی نہیں ہونا. اس سے زیادہ بڑے MOU تو آپ ریاض سائن کر کے آئے تھے، اور آج تک کچھ نہیں بن سکا. تو ٹوٹل فیلئر ہو گیا ہمارے سسٹم کا، کلیپس پہ ہیں ہم. یہ میں آپ کو دکھ نہیں دے رہا، میں کو سچائی بتا رہا ہوں، نظر آ رہی ہے یار. اور اگر کوئی بھی بندہ جس کو 100 200 1000 5000 بندے سن بھی لیں، اس کا فرض بنتا ہے کو بتانا کہ بھائی اپنا دماغ مت خراب کرو. یہ ایک دیوار جو آپ کے سر سے نہیں ٹوٹنی، گورنمنٹ سے نہیں ٹوٹ رہی. وہ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا شگوفہ چھوڑتے رہتے ہیں. اور پھر بڑے سینئر جرنلسٹ کہتے ہیں دیکھیں نا، کوئی آپ کو کرپشن نہیں مل رہی پنجاب گورنمنٹ کے اندر. 2 پوائنٹ ملک کرپشن انڈیکس میں گر گیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کرپشن نہیں مل رہی. خدا کا خوف کریں. اور نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، جن کے لیے اتنا تردد کیا گیا تھا، جن کے لیے لنڈن ڈیلیں بنائی گئی تھی، جن کو واپس لانے کا ایفرٹ کیا گیا تھا، وہ PMLN کے لا میکر سے مل کے عمران خان کی بےزتی کر رہے ہیں. اگر 2018 میں جس طرح خان صاحب حکومت میں آئے تھے نا، جن ہٹ کنڈوں کو استعمال کر کے اس نے ملک کی بنیادیں ہلا دیں. جو آپ کی جماعت کے والد صاحب ہیں ضیاء الحق، انہوں نے ملک کی بنیادیں ہلائی. جو ان کی آرگنائزیشن ہے پاکستان آرمی، انہوں نے ملک کے 2 ٹوٹے کر دیے. آپ کی جو تقریریں ابھی موجود ہیں جہاں پہ آپ ضیاء کو اپنا روحانی والد کہہ رہے ہیں، خدا کا خوف کریں، شرم کریں. وہ لوگ بھی شرم کریں جو کہتے ہیں جی عمران خان فوجی پروڈکٹ ہے، وہ یونیک ہے. جناب علی، اس ملک میں کون سی جماعت کا پرائم منسٹر فوجی پروڈکٹ نہیں رہا؟ بتائیں نا، کسی کا تو نام لیں. نہیں لے سکتے تو چھوڑ دیں سر. اگر عمران خان فوجی پروڈکٹ ہے تو یہ فوجی پروڈکٹ پرو میکس ہیں. اگر عمران خان iPhone 16 ہے تو یہ iPhone 16 پرو میکس ہیں. انہوں نے ثابت کیا ہے. اور شہباز شریف صاحب تو میں کہتا ہوں 2 قدم اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ سیاست دان کہہ رہے کہ صاحب تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا جو پیچھے آ جاؤ، ادھر سے واپسی نہیں ہونی. خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ 10 سال کے لیے ملک کو چلائیں گے. یہ باجور ان کی انڈرسٹینڈنگ، یہ وائڈلی رپورٹ ہوا. اس وقت صرف ایک بندے کا 10 سال کا ٹینیور کلیئر نظر آ رہا ہے، وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا. 5 سال پکے کر لیے، اور ایکسٹینشن بھی 5 سال کی کر لی، جو ان کو 2.5 سال بعد اس کے لیے وہ اپلائی کریں گے، ہی ول بی اپ فار ایکسٹینشن. باقی کسی پرائم منسٹر کے 10 سال پکے نہیں لگ رہے، کسی پرائم منسٹر کا 1 مہینہ پکا نہیں لگ رہا. تو ملک کی سچویشن بد سے بدتر ہوئی جا رہی ہے. چھوٹی سی جگہ مثال دیں گے، ساری دنیا اعتراض کر رہی ہے کہ جس طرح آپ ججز کو اوپر لے کے آ رہے ہیں، ان کو نوٹیفائی کر رہے ہیں، ان کی سینیورٹی بریک کر رہے ہیں، اس پہ کچھ ہتھولا کریں. ہتھولا تو چھوڑیں، اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، وہ ووٹ ٹیکنگ سیریمونی کر رہے ہیں. جسٹس محمد سردار ڈوگر نوٹیفائی ہو گئے ایکٹیو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ. تو جب ایک ملک میں عدلیہ کا نظام جس نے رول آف لا انشور کرنا ہے، بیوروکریسی کا نظام جس نے وہ ایگزیکیوٹ کرنے ہیں جو رول آف لا کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، یہ تباہ ہو جائے تو پیچھے بچ کیا جاتا ہے؟ اکانومی ہماری تھی نہیں، چلو تھوڑی بہت ہماری ایک ثقافت تھی وہ بھی ختم ہوگی، تھوڑی بہت چلو ہماری محبت تھی ایک دوسرے کے لیے وہ بھی ختم ہوگی. ایک کرکٹ میچ کرانے کے لیے آپ لاہور شہر بند کر دیتے ہیں. اتفاق مجھے ہوا آج مال روڈ پہ جانے کے لیے، اتنی بھاری نفری میں نے لائف میں نہیں دیکھی. ہر چیز بند بند. پاکستانی مینٹیلٹی کیا ہے گورنمنٹ کی؟ کوئی کام پسند ہے اس کے لیے بند کر دو ہر چیز، کوئی کام نہیں پسند اس کو بند کر دو. عجیب ریٹارڈیڈ قسم کی سوچ ہے سب کی. مثلا ہمارے ملک میں شاید وہ واحد ملک ہوگا جہاں پہ اتنی ایجوکیشن نہیں ہے گورنمنٹ کو کہ وہ کریک ڈاؤن کر سکے وائٹ کالر کرائم پہ. خربوں کے حساب سے ہوتی ہے، یا 12 کے 14 اسٹوریاں تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں جو یہاں ڈیفراڈمنٹ ہوتی ہے. وہ ایپس دندن آتی پھر رہی ہوتی ہیں، سرکار ہاتھ پہ ہاتھ دے کے تالیاں مار رہی ہوتی ہے. ابھی جو 1 2 اور اسٹوریاں ہم تیار کر رہے ہیں اس میں تو ہمارے چھکے چھوٹ گئے ہیں
کس لیول آف آپ کہہ لیں وائٹ کالر کرائم ہو رہا ہے. ان دی اینڈ میں یہ کہنا چاہوں گا یہ ہمارا ملک ہے, اس سے پیار کریں, محبت کریں, یہیں پہ رہیں, یہیں پہ مریں. شہیدوں میں ہمارا نام بھی لکھا جانا چاہیے, آپ کا نام بھی لکھا جانا چاہیے. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو.